عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آج سائفر کیس میں ان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ جو ہی عمران خان صاحب کو کی سزا کی جو خبر ہے یہ مارکیٹ کے اندر آئے گی تو جو بپھرے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ باہر نکلیں گے اور وہ ہر چیز جو ہے وہ تل پتھل کر دیں گے. چین نہیں پڑا خان صاحب کوئی اچھل تکے تھے ان کو چین نہیں پڑا اور ہون جناب وہ سزا کروا کے بہ گئے ہون رام. اب خان صاحب نے اگلی جو فیر چلایا وہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا ورنہ یہ اپنے لوگ بھیج کے 9 مئی والا پھر ڈرامہ کریں گے. جتنا بڑا جرم عمران خان صاحب نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا ہے اتنا بڑا جرم بھٹو کا نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے, اگر مجھے شاعر صحیح نام یاد رہ گیا تو انہی کا کلام ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. 2-3 پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ ہمارے سابق وزرائے اعظم کو عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں, بلکہ 2-3 سے زیادہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 109 میں سزائے موت ہو گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو طیارہ سازش کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی. جلا وطنی ان کے کام آئی, یعنی کہ سعودی عرب ان کے کام آیا, بچت ہو گئی. اس کے بعد جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ مطلب نا کردہ جرم کی سزا ان کو ملی NRO عمل درآمد کیس میں. سپریم کورٹ کی من چاہے اور از خود حکم کی پیروی عدم تعمیل کی بنیاد کے اوپر ان کو کھڑے کھڑے وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کھڑے کھڑے عمران خان صاحب کو لانے کے چکروں میں وہ پاناما کیس میں فارغ کیا گیا. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آج سائفر کیس میں ان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. کیا یہ وہ مماثلت ہے جو میں نے 3-4 آپ کو پہلے سنا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بیسیکلی جو زیادتی ہوئی پاکستان کے وزرائے اعظم میں سے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جن کا عدالتی قتل ہوا. اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سپریم کورٹ کی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میرے نانا کے قتل کا کرائم سین ہے. تو کیا ہم کسی مغالطے کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ جس طرح پاکستان کے باقی وزرائے اعظم کے ساتھ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ موازنہ بنتا ہے, یہ تقابلی جو ہے وہ تقابل نہیں بنتا. یہ کیوں نہیں بنتا اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. آج میں یہ فیصلہ تقریباً کوئی 10-11 بجے کے قریب جو ہے وہ آ گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ سے جب مخاطب ہوں تو یہ آلموسٹ 4:30 بلکہ 4:35 ہو چکے ہیں اور میں نے تقریباً 3-4 گھنٹے سے زیادہ انتظار کیا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جو ہی عمران خان صاحب کو کی سزا کی جو خبر ہے یہ مارکیٹ کے اندر آئے گی, میڈیا کے اوپر آئے گی, تو جو بپھرے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, جو ان کے سر پھرے سیاسی ورکر ہیں, میں ان کو خیر سیاسی ورکر پولیٹیکل پارٹی میں معافی چاہتا ہوں, یہ ایک بار پھر بات دہراتے ہوئے میں ان کو کوئی سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, وہ کلٹ ایک طرح سے ہے. تو وہ میرا خیال تھا کہ وہ باہر نکلیں گے اور وہ ہر چیز جو ہے وہ تل پتھل کر دیں گے, بالکل 9 مئی جیسا ری ایکشن جو ہے وہ ایک بار پھر دیں گے. تو لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا کیوں نہیں ہوا یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. میرا خیال ہے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ ایک کیس سٹڈی ہے اور ہم اس کیس سٹڈی کو پھر کبھی سٹڈی کریں گے, لیکن پاکستان اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ورکر ہے خصوصاً جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے وہ شاید 9 مئی کو بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا. وہ کچھ باہر کے لوگ تھے, کچھ اور صوبوں سے عمران خان صاحب کے لوگ تھے اور وہ لوگ تھے جن کو مسلسل خرچہ مل رہا تھا اور خرچہ دینے والے وہ تھے. ایک سائیکل بنا ہوا تھا کہ جو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ چاہتے تھے اور ان کو ٹکٹ کے لیے علیحدہ پیسے دینے پڑتے تھے. جو ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے ورکر بیٹھے ہوئے تھے ان کا خرچہ پانی علیحدہ سے ہوتا تھا, اس کے علیحدہ پیسے دینے پڑتے تھے ایک بندے کو, اور ایک حلقے سے کوئی 20-20 10-10 امیدوار تھے اور ان کا یہ خیال تھا
کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بس ایک اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک چال چلی ہے اس کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی، اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا. تو یہ بس وقت بہت قریب ہے کہ جو ہی الیکشن کال ہوں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھر ایک بار عمران خان صاحب کو پاپولر تو کر چکی ہے، وہ اقتدار میں بھی لے آئے گی، اور لوگ جو ہیں وہ اس لالچ میں بے حساب انویسٹمنٹ کر رہے تھے. شوکت خانم کے لیے وہ علیحدہ سے فنڈز جاری کرتے تھے. تو 9 مئی کے وقوع پذیر ہونے میں کئی ایک اس طرح کے عوامل شامل تھے، لیکن نہ کل یعنی کہ جو اتوار والے دن جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی اس میں کوئی آسمان ٹوٹا، ہاں جبڑا ٹوٹا. ایس ایچ او جو تھے کراچی ایک تھانے کے ایک ایس ایچ او، ان کی حالت خراب ہوئی، اور ایک لیڈی پولیس آفیسر کی جو ہے وہ حالت خراب ہوئی کراچی میں ان کے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ہاتھوں. ادروائز پورے پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہا، کوئی انقلاب نہیں آیا. میں پہلے دن سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے خیال میں اگر انقلاب آیا ہوا ہے یا لوگ انقلابی ہو چکے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا نہ ہوتی. جس طرح ان کو 9 مئی کو گرفتاری کے اوپر ریاکشن آیا تھا، اس جیسا ریاکشن مسلسل آتا رہتا تو ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جانی تھی. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کئی دفعہ یہ والی بات کہی ہے کہ اگر 50,000 بندہ ڈیالہ جیل کے باہر جا کے سمپل بیٹھ جائے تو پاکستان کی ریاست مفلوج ہو جائے گی. عمران خان صاحب کو چھوڑنا پڑنا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کو آج سزا ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. کیس یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ جی کہ ان کے اوپر سائفر والا مقدمہ ہے، اور سائفر میں انہوں نے جو بیانات اپنے مسلسل بدلے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس پر کبھی وہ امریکہ میر جعفر میر صادق سے شروع ہوئی بات کہاں کہاں ہوتی وہ پھر وہیں پر آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے سارا کچھ کروایا تھا. جو آج فیصلہ سنائے جانے سے پہلے جو 342 کی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ صاحب نے میرا جو ہے سائفر، وہ اپنے میرے جو 2 ملٹری سیکٹری اے ڈی سی وغیرہ جو سیکیورٹی کا عملہ ہے پروٹوکول افسر، یہ انہوں نے آگے پیچھے کیا ہے. یعنی کہ پھر انہوں نے مدعا سارے کا سارا جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس کو آپ نے کسی سائڈ پہ اوپر لگانا ہے تو عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں جو انہوں نے 342 کے تحت دیے ہیں، جو باجوہ صاحب ہیں ان کو بھی لے آئیں کٹہرے میں. لیکن یہ ایک علیحدہ سے بالکل ایک علیحدہ سے نیا کیس لانا پڑے گا جو کہ ٹیکنیکلی شاید ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب کسٹوڈین تھے، عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے، وہ ذمہ دار تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ تو انہوں نے ادھر ادھر کر دیا، اور میں نے پہلی دفعہ اپنے اے ڈی سی سے اور ملٹری سیکٹری سے ذرا سخت رویے میں بدتمیزی کی، میں نے ان کے ساتھ ذرا ہارڈ ٹاک کی. اور بھئی آپ ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کرایا، آپ نے ان کو سیک کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جھوٹ چتالی پروگرام تھا. بیسکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوور ویلمنگ ہونے کی وجہ سے یا ضرورت سے زیادہ ریاکشن دینے کی وجہ سے ان حالات کو پہنچے ہیں. ادروائز سائفر وہ والی چیز تھی کہ ان کو سمجھانے والوں نے پہلے بھی سمجھایا تھا. جو وزیر اعظم کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو ریاستی اہلکار ہوتے ہیں اور جو سیکٹری بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ ایک ایک لمحے کے اوپر ایک ایک قدم کے اوپر وزیر اعظم کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں سر یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام قانون کی خلاف ورزی ہے. اور یہ ہوا جب عمران خان صاحب نے سائفر کے اوپر صحافیوں کو اعتماد میں لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو پھر اس کو انہوں نے پہلے وہ کابینہ سے منظوری دلوا کے تو اس کو جناب پتہ نہیں وہ کسی اور کھاتے میں ڈی کلاسیفائیڈ کیا تھا، کچھ اس طرح کر کے کیا تھا. پھر وہ صحافیوں کو کہتے ہیں کہ جی کچھ صحافی کون ہیں، وہ ہمارے دوست ہی تھے نا سارے کے سارے، یا ہمارے کلیگ ہی ہیں وہ سارے کے سارے جو وہاں پر تھے جن کو بلایا تھا خان صاحب نے. ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اسی پڑھیا. اب وہ جنہوں نے پڑھا ہے اگر وہ کیس چلے تو وہ بھی پھنسیں گے، اور جنہوں نے پڑھوایا ہے اگر پڑھوایا ہے تو وہ بھی پھنسیں گے. تو کسی ایک ذرا جو ان معاملات کو باریکیوں کو سمجھتا تھا صحافی، اس نے ہمیں کہا تھا کہ جی انہوں نے دور سے دکھایا تھا سائفر کہ یہ ہے، مندر جات انہوں نے ہمیں بتا دیے تھے کہ یہ ہوا ہے، یہ کہا گیا ہے.
تو سائفر ایک ایسی چیز تھی جس نے عمران خان صاحب کی سیاست کو ایک دم سے اٹھا دیا، یعنی کہ ایک امریکی سازش کے ذریعے ایک لندن پلان تیار ہوا ہے، اور اس لندن اور اسی کا انہوں نے 342 کے میں اور اپنا جو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اس میں انہوں نے یہی باتیں کی ہیں۔ تو یہ ایک کیس تھا، کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن کو جو کہہ لیں کہ اس کا غلط استعمال کیا۔ جو سرکاری راز ہوتے ہیں جس کا وزیر اعظم اوتھ اٹھاتے ہوئے حلف دیتا ہے، یا حلف ہی یہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں وہ حلف ہے کہ میرے پاس سامنے جو بھی معاملات لائے جائیں گے پاکستان سے متعلق، وہ میں اپنے سینے میں راز رکھوں گا، کسی کے ساتھ وہ میں شیئر نہیں کروں گا۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم اور دنیا کے ہر جو انتظامی ایگزیکٹو کا سربراہ ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ اس کو اس قسم کے اوتھ دینے پڑتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ کھیلا۔ اب میں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو، کہ عمران خان صاحب کیا ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کے وزرائے اعظم کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ وہی ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تو بالکل قانون کے مطابق پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ اس کے الیکٹورل کالج کے ذریعے اس کو نکالا جا رہا تھا، اور اس میں سیاسی جماعتیں پیش تھیں۔ ورنہ تو ہوتا ہے سیاسی جماعتیں سڑکوں کے اوپر شغل لگاتی تھی، یہ جناب وہ 9 ستارہ پارٹیاں اور ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ لٹنے کے لیے راتوں رات وہ ادھر مذاکرات شروع ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کام خراب ہو جائے گا، نالے جناب ضیاء الحق صاحب وہ الٹا دیتے تھے حکومت، یا الٹا دی انہوں نے۔ اسی طرح جو 12 مئی والا واقعہ تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ کارگل کے اوپر وزیر اعظم کر رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر رہا تھا، کشمیر اور تجارت سارا کچھ، اور انڈین وزیر اعظم اور پھر بی جے پی کا، یعنی کہ وہاں کی بنیاد پرست تنظیم کا یا سیاسی جماعت کا سربراہ پاکستان آ کے کہتا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، اور وہ جاتا کہاں پہ؟ مینار پاکستان، جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، ایک سمبولک چیز تھی۔ اور لیکن پاکستان کی اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اچھا ہی لگا، انہوں نے وزیر اعظم کی اس ایفرٹ کو اس کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے فوجیں چڑھا دی ہیں اپنی جناب کارگل کے اوپر، اور وہاں سے یہ سرد جنگ کا آغاز شروع ہوا، اور 12 اکتوبر 1999 کو یہ اس کا ڈراپ سین ہوا، اور پھر ان کو جناب 13 سازش کیس میں اندر کر دیا گیا، عمر قید سنا دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، کیا یہ سیم وہی کچھ ہے؟ نہیں ہے وہ کچھ، خالصتاً ایک سیاسی، ایک پارلیمانی ایکٹ ہو رہا تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ پارلیمان میں اس کا مقابلہ کرتے، مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا تو اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر بیٹھ جاتے، آج 2/3 میجارٹی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے۔ لیکن کدی باجوے نو مل، کدی جناب آسم منیر دا رستہ ڈک، کدی لشکر کشی کرو، کدی 9 مئی کر دیو، کبھی یہ کر دو، چین نہیں پڑا۔ خان صاحب کوئی اچھل تکے تھے، ان کو چین نہیں پڑا، اور ہون جناب وہ سزا کروا کے بہ گئے۔ ہون رام، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہون رام ہی۔ ٹھیک ہے جی، تو بھٹو کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، بھٹو کا کیس ہی مختلف تھا۔ نواز شریف کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، معاملہ ہی اور تھا۔ نواز شریف پاکستان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کم ہو جاتا، انڈیا کا ڈیفنس بجٹ کم ہو جاتا، واجپئی اعلان لاہور کے اوپر اگر عمل درآمد شروع ہو جاتا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بارے میں نہیں تھا یار۔ یہ زمینی حقیقتیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر۔ عمران خان صاحب اپنی کرنیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے اعمال، یہ ان کے شامت اعمال ہے جو آج کی سزا ہے۔ آج عدالت میں ہوا یہ کہ جج صاحب نے پوچھا کہ جناب کے سوال نامہ دیا 342 کا، وہ 342 کا بیان جس میں انہوں نے سارا مدعا باجوہ صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے، انٹرنیشنل سازش کے اوپر ڈال دیا ہے، وہ بیان اور یہ سائفر بھی وہ چوری کر کے لے گئے ہیں، یہ لہرایا بھی انہوں نے، حد ہو گئی ہے۔ تو پھر جج صاحب نے جب وہ سوال نامہ دیا، انہوں نے بیان سارا ریکارڈ کرا دیا، سب کچھ ہو گیا۔ جج صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب آپ سے ایک بڑا آسان سا سوال ہے، سائفر کتنے؟ خان صاحب نے کہا میں نے بتایا ہے کہ وہ باجوہ چک کے لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، آپ دونوں میری طرف دیکھیں۔ دونوں نے جج صاحب کی طرف دیکھا۔ جج صاحب نے کہا میں آپ دونوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سناتا ہوں۔ اس کے بعد جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، لوکی باہر ہی نکلے۔ ہم تو ڈیک رہے تھے کہ لوکی باہر نکلیں گے، جناب اپنے لیڈر کو باہر نکال کے لے کے آئیں گے،
کچھ نہیں ہوا. اب خان صاحب نے اگلی جو فیر چلایا وہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا, ورنہ یہ اپنے لوگ بھیج کے 9 مئی والا پھر ڈرامہ کریں گے. یہ جو ٹویٹر کے اوپر چلا دیں سر, ٹویٹر کے اوپر جو کچھ انہوں نے پیغام دیا, باہر نہیں نکلنا. وہ بھائی نکلنے نہیں لوگوں نے, کیوں نکلنے لوگ؟ تو آپ نے 8 فروری کو ہونا ہے باہر, اور یہ کر دینا ہے وہ کر دینا. 8 فروری کو کیا ہونا ہے اور 8 فروری کے بعد کیا ہونا ہے, دونوں دنوں میں بہت برا ہونا ہے. اور یہ جتنے بھی عمران خان صاحب ہوں گے پاپولر لیڈر, میں نہیں مانتا کہ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں کہ 2/3 میجارٹی لے جائیں گے, کہ کوئی کھلوتا ہی نہیں ہوا. یہ باہر جڑے پھرڈے نے, یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی ریلیوں میں اور جلسوں جلوسوں میں وہ کھمبے ہیں, گوبھی ہیں, کیا ہیں وہ, کیا ہیں, لوگ ہی ہیں نا جی, ووٹر ہی ہیں. تو فضول باتیں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی برا ہونا شروع ہوا ہے, ابھی بہت برا ہونا باقی ہے. اللہ نے ان کی جان بخشی, ان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ جتنا بڑا جرم عمران خان صاحب نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا ہے, اتنا بڑا جرم بھٹو کا نہیں تھا, نواز شریف کا نہیں تھا. سمجھیں اس بات کو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.